اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، آپ دیکھیں گے ان کو یسارعون فیہم، کہ یہ لپک لپک کر یہود و نصارہ میں گھستے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر مصیبت کا کوئی چکر نہ پڑ جائے۔ یہود و نصارہ سے تعلق رکھنے کی وجہ بھی منافقین کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور یہود و نصارہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خدا نہ خواستہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آن پڑے اور ان کو نقصان ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو جائے پناہ صرف یہود ہی رہ جائیں گے یا نصارہ رہ جائیں گے، اس لیے ہم ان سے بھی اپنے تعلقات بحال رکھتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں۔ تو ظاہر ہے یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو کہ ہم مسلمانوں کو فتح عطا کریں گے۔ ابھی جو مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں نفاق کے چہرے کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی۔ چنانچہ منافقین کا ایک بڑا طبقہ یہود سے تعلق رکھتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ یہاں کی ایک مضبوط طاقت ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اگر نقصان ہو جائے تو پھر ہمیں ان کے پاس پناہ ملے گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہود ہی کی جڑ یہاں سے اکھاڑ دیں تو پھر تم کہاں پناہ لوگے؟ چنانچہ غزوہ خندق کے اندر ایسا ہوا کہ یہود نے بھی مشرکین کے ساتھ ساز باز کر لی، اور مسلمان پہلے ہی بڑی مشکل میں تھے، بڑے تنگ حالات میں تھے، اور بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھ آیا تھا۔ آگے سورہ احزاب کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے، نام ہی احزاب سے ہے، احزاب کا معنی لشکر، کہ بہت بڑے لشکر مسلمانوں پر چڑھ آئے تھے، سردی کی شدت تھی اور تنگ حالی بہت زیادہ تھی۔ تو ایسے میں یہود نے مشرکین کے ساتھ ساز باز کر لی، تو مسلمانوں کے لیے وقتی طور پر مشکل اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ اندر سے بھی دشمن، باہر سے بھی دشمن، تو ایسے میں مسلمانوں کے لیے کافی پریشانی بنی۔ لیکن اللہ رب العزت جب حالات بدلنا چاہتے ہیں، بدلنے پر آتے ہیں، تو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر ان یہود کا گھیراؤ کیا گیا، اور ان کے ساتھ جنگ کے لیے باقاعدہ جبریل علیہ السلام اسلحے کے ساتھ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسلحہ اتار چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر، ہم نے تو ابھی اسلحہ نہیں اتارا اور آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے، اور ہم یہود کی طرف جا رہے ہیں، آپ بھی وہاں پر تشریف لائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسلحہ پہنا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا، اور یہود کا محاصرہ کیا گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قبیلے کے اچھے تعلقات تھے زمانہ جاہلیت میں، تو پھر انہوں نے، یہود نے اپنے فیصلے کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈال دیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرکین اور یہود کے حوالے سے جتنے غصے میں تھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ان کی شہرگ پر تیر لگ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے تقریباً آخری دم تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر مشرکین کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا، اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ ہونا باقی ہے
تو مجھے زندہ رکھ۔ اور اسی طرح یہود کو جب تک میں اپنی آنکھوں سے انجام تک نہ پہنچتے دیکھ لوں اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اس کے بعد پھر مجھے اسی زخم سے شہادت عطا فرما دینا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور ان میں سے کچھ خواتین کو بھی قتل کیا گیا جو بہت زیادہ مکاری سے کام لے رہی تھیں۔ تو اس طرح کا سخت ترین انجام جب یہود کا ہوا جن کو یہ اپنی جائے پناہ سمجھتے تھے، تو ان منافقین کی آنکھیں کھل گئیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ تو یہ باطل جتنے بھی آسرے ہمیں نظر آتے ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی آسرا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حامی اور ناصر ہیں، ہماری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کے ساتھ اپنے تعلقات استوا رکھنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے لیے تحفظ کی چیز تصور کرنا چاہیے۔ پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ غیر مسلموں نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ وفا نہیں کی، ان کے تمام تر معاہدات محض اور صرف اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں، وگرنہ جب سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہے سوائے ان کے کہ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ بھی تاریخ ہمیں نہیں بتاتی۔ تو بہرحال مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان منافقین کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ یہ یہود کو اپنے لیے پناہ کی جگہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہو گئی، ان کا نقصان ہو گیا تو یہود سے ہمیں تحفظ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہارے لیے پناہ کی جگہ کون ہوگی؟ او امر من عندہ، یا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ ظاہر فرما دے۔ اور معاملہ ظاہر فرمانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات کو، ان کے راز کو ظاہر کر دیں، اور اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ جس چیز کو یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے پھر یہ نادم ہوں، ان کو نادم ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیں کہ یہ منافق لوگ ہیں اور یہ آپ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ اللہ ان کے اندر کے چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر دیں تو اس وقت پھر ان کو نادم ہونا پڑے۔ دنیا میں بھی شرمندگی ہوئی اور آخرت میں بھی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا۔ دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہیں اہل ایمان کو، لیکن آخرت میں تو دلوں کے سارے بھید کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا نفاق وحی کے ذریعے یا کسی بھی اور وجہ سے طریقے سے ظاہر کر دیں، پھر ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اور جب ان کا بھید کھلے گا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو پختہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کو جن کو ان کے دلوں کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے وہ ہکا بکا رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو سراسر منافق نکلے اور ان کے دلوں کے اندر تو کفر بھرا پڑا ہے۔ تو مسلمانوں کے سامنے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے اور مسلمان حیرانگی سے اس کا اظہار کریں۔ انہم لمعکم، کہ یہ قسمیں اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ حابطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو جتنے بھی منافقین ہیں جب یہ کفار کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں تو ان کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے، اور انہوں نے اگر کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں
تو وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آتے۔ ظاہر ہے کہ جب اسلام ظاہر کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز بھی پڑھتے ہیں، بسا اوقات جہاد میں بھی ان کو جانا پڑتا ہے، تو یہ نہ ان کے جہاد کام آیا نہ ان کے نماز کام آئی، سب کچھ ان کا رہے گا چلا گیا۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ سراسر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، تو آخرت میں بھی کچھ نہ پلے پڑا اور دنیا کے اندر بھی سوائے شرمندگی اور رسوائی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس لیے مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا سیدھا سادہ راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بناؤ، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو، یہی چیزیں بہترین چیزیں ہیں۔ نہ دنیا میں کبھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی نہ آخرت میں اٹھانی پڑے گی۔ اور احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر مسلمان 12,000 ہوں تو کسی ایسی وجہ سے، کسی ایسی کوتاہی سے جو ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اس سے تو ان کو شکست ہو سکتی ہے، وگرنہ 12,000 اگر ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو اس طرح کی بشارتیں موجود ہیں۔ ہم واقع میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیے ہوئے ہوں اور تعداد 12,000 تک پہنچ جائے تو پھر ان کو کوئی دنیا کی طاقت ٹلا نہیں سکتی۔ ہمیں ان وعدوں پر یقین ہونا چاہیے اور کوئی ایسی وجہ اپنے اندر نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ جو ہمیں کمزور کر دے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے پورا تحفظ حاصل ہے۔ صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ان غیر مسلموں کو پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔